معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر غصہ بڑا عروج پکڑتا جا رہا ہے۔ اس غصے نے بڑی بڑی عجیب چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ 80 سے 90% جو غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ظلم ہیں، اس کے پیچھے غصہ کار فرما ہے، تو شاید یہ بات زیادہ غلط نہ ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ جو طلاق کے روز بروز بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، پس منظر میں غصہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں، کسی انسانی جان کو ہی ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کو پلٹ کے آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے غصہ ہے۔ خودکشی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کو بھی کبھی آپ غور سے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی عدم برداشت ہے، غصے کو کنٹرول نہ کرنا۔ اس نے خودکشی جیسا گناہ پیدا کر دیا ہے۔ غصہ تو اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کے منہ سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، معاذ ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ وہ دائرہ دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایلوا جس طرح شہد کے اندر آئے تو اسے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح غصہ تمہارے ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جو تمہارے دین اور ایمان کے لیے سخت نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر دلیری پیدا کی جائے، اپنے دل کو بڑا کیا جائے، درگزر کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اتنا معاف کرتا ہے، تو ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں۔ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں پر جلدی پکڑ نہیں کرتا، تو اگر ہم بھی ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر لیں، اور ہم بھی بہت جلدی غیظ و غضب کا شکار نہ ہوں، تو شاید سوسائٹی کے اندر جو اتنا خوفناک رجحان ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہو پائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو کچھ لوگوں پہ نظر پڑی، ان کی کیفیت روٹین سے ذرا ہٹ کے تھی، منتشر سے وہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلوان ہے، اور ایسا پہلوان ہے کہ ہمیشہ ہر مقابلے کے اندر فتح یاب ہوتا ہے، کبھی بھی اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں بڑا پہلوان کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو فرمایا بڑا پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، جسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، جو شیطان کے وار سے بچ جائے، وہ بڑا پہلوان ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگ پہلوان بنتے ہی ہیں، پہلوان کہلاتے ہی ہیں، پہلوان ہونے کا اعلان کرتے ہی ہیں، بڑے طاقتور وہ بتائے اور سکھائے اور دکھائے تو جاتے ہیں، لیکن اصل دلیر وہ شخص ہے کہ اس کے جذبات میں پورا مد و جزر آ جائے، حالات پورے خراب ہوتے دکھائی دیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے جذبات کو قابو رکھے، شیطان جو اس کے دل کے اندر خوفناک خواہشات پیدا کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اپنے غلاموں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور حضور نے تربیت فرمائی اور مختلف انداز میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم نے اپنے غیظ و غضب کو، اپنے غصے کو ہمیشہ کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کو نصیحت کر دیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرنا۔ عرض کرتے میں نے دوبارہ عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمایا غصہ نہ کرنا۔ تیسری دفعہ پھر عرض کی حضور کو نصیحت کریں، تو فرمایا غصہ اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا غصہ نہ کر، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ، رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل جاننے کی خواہش ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے، تو حضور نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، رب بھی تیرے اوپر غضب نہیں فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف پوری طرح متوجہ کیا ہے کہ تم اپنے جذبات کو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرو، تھوڑا سا تم رکو۔ ہر موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تم یہ چاہو کہ میں نے غصہ کیا ہے تو میں وہ کر کے ہی دکھاؤں گا۔ ایک موقع پر حضور نے اس طرح بھی تربیت فرمائی تھی، ایک شخص اپنے غلام کو مار رہے تھے،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا تمہیں اس پر اختیار حاصل ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تم پر اختیار حاصل ہے۔ جتنا تم اس پر اپنا غصہ نکال سکتے ہو، اگر مالک چاہے تو تم پر بھی غصہ نکال سکتا ہے۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں امن پیدا کریں گی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غصہ زیادہ کرتے ہیں تو ان کی ذہنی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھر کی چیزیں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اس طرح کے لوگ نفسیاتی مریض کہلانے لگتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھا جائے۔ اب غصہ کسی کو آتا ہے تو کہتا ہے یار میں کروں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شدید غصے میں تھے، ان کی ناک پھول رہی تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، غصہ کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو پڑھے گا تو غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب یہ اعوذ باللہ پڑھے گا تو شیطان اس سے دور ہوگا تو غصہ بھی دور ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرا حل بھی ارشاد فرمایا۔ فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ جب غصہ تمہیں آئے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ اس لیے کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو غصہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ رک جاتی ہیں، بہت سے ایسے کام جو غصہ آپ سے کرانا چاہتا ہے وہ رک جاتے ہیں، اور کئی دفعہ غصے میں آپ وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ لفظ بھی واپس نہیں آتے، اور ان بڑوں کی، ان معزز لوگوں کی، ان خوبصورت لوگوں کی جن کا ادب ہمارے ذمے تھا، ان لوگوں کی ہم کچھ ایسی بے ادبیاں کر بیٹھتے ہیں جن کے پھر دل دوبارہ جوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ غصہ آنے پہ خاموشی اختیار کی جائے، اپنے آپ کو سنبھالا جائے، ان جملوں کو کنٹرول میں کر لیا جائے کہ جو اگر اپنی زبان سے نکلیں گے تو سامنے والے کے دل کو، اس کی روح کو چھلنی کر دیں گے، اس کو وہاں لا کے کھڑا کر دیں گے کہ جہاں وہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصے کے موقع پر وضو کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ آگ سے بنا ہے۔ تو پانی جو ہوتا ہے یہ آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بہت زیادہ شدید غصہ آئے تو آپ وضو کریں۔ وضو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا آپ کے غصے کو۔ تو کوشش فرمائیں اپنے لب و لہجے کے اندر درگزر کے پہلو کو نمایاں کریں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں خوف خدا ہو تو غصہ ویسے ہی نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں للہیت زیادہ ہو تو غصہ ویسے ہی نہیں آتا۔ توجہ رب رسول کی طرف بڑی ہو تو پھر بندہ اپنے اوپر ہی ناراض زیادہ ہوتا ہے، لوگوں پر ناراض کم ہوتا ہے۔ ہماری چونکہ توجہ اللہ کی جانب زیادہ ہونے کی بجائے بندوں کی جانب زیادہ ہو گئی، اس لیے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔